ٹوائلٹ اور باتھ روم ساتھ ہوتے ہیں، وہاں بسم اللہ کیسے پڑھیں گے؟ غسل ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دیکھیے ہمارے پاس جو جدید دور میں جو ٹوائلٹ اور باتھ روم جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں، کامن ٹوائلٹ باتھ روم جس کو بولتے ہیں، کامن جس کو کہتے ہیں، تو اس میں بنانے میں یا رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ حدیث میں جو ممانعت آئی تھی کہ بیت الخلاء کے اندر یا نہاتے جہاں کوئی انسان پیشاب نہ کرے یا بیت الخلاء نہ ہو، وہ اس لیے آئی تھی کہ اس زمانے میں صرف چادر لگا دی جاتی ہے، کپڑا لگا دیا جاتا اور بیت الخلاء وغیرہ کیا جاتا، وہاں کوئی ڈرینیج سسٹم نہیں ہوتا تھا، وہ مٹی کے اندر ہی سب چیزیں ہوتی تھی اور اس میں سوک لی جاتی تھی، مطلب کوئی ایسا نالیاں فلو کا سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، جس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے جہاں پیخانہ کریں گے وہاں نہا نہیں سکتے تھے آپ، اسی لیے حدیث میں منع کیا گیا کہ جہاں نہاتے ہو وہاں پیشاب بالکل نہ کیا کرو۔ لیکن آج کل جو سسٹم ہے وہ ایک روم ہوتا ہے کامن، جس میں ایک پورا ڈیڈیکیٹڈ حصہ ہوتا ہے جہاں ٹوائلٹ ہوتا ہے یا WC جس کو بولتے ہیں، وہ آپ جو جس کے اندر پیشاب یا پیخانہ کرتے ہیں، چاہے ویسٹرن ہو یا انڈین ہو، WC ہوتا ہے ایک ایریا میں، اس کے بعد ایک ڈیفائنڈ ایریا ہوتا ہے جس کے اندر باتھ روم ہوتا ہے جہاں آپ نہا سکتے ہو، غسل لے سکتے ہیں۔ تو جب دونوں کا ایریا ڈیفائنڈ ہے، دونوں الگ الگ ہے، پانی کی فراوانی ہے، ٹائلز وغیرہ کی وجہ سے کوئی غلاظت وغیرہ وہاں لگتی نہیں ہے، تو ایسے سسٹم کے اندر وہاں وضو کرنا یا نہانے میں جو کامن ٹوائلٹ باتھ روم ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ سیکنڈ بھائی کا سوال تھا وہاں اللہ کا ذکر کیسے کرے؟ تو یاد رکھیے ویسے تو بیت الخلاء میں اندر جانے سے پہلے ذکر کر لینا چاہیے، تو مثال کے طور پر آپ اندر جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہی اس کی دعا پڑھ کے چلے جائیں۔ آپ اندر چلے گئے اور پھر یاد آئے کہ دعا نہیں پڑھے تو پھر دل میں پڑھیں، اس لیے کہ دل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے بندے کی پکڑ نہیں کرنے والا، تو پھر دل نے پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ رہا معاملہ وضو کرنا ہے تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، تو اگر آپ باتھ روم والے حصے میں ہیں، باتھ روم والے، اور ابھی تو یہ بھی ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے ایک واش بیسن، وہاں کپڑے وغیرہ لگانے کی جگہ ہوتی ہے، پھر ہوتا ہے باتھ روم، پھر ہوتا ہے ٹوائلٹ، تو اگر ایسا ہے تو پھر جو کپڑے وغیرہ کی جگہ ہے وہاں بسم اللہ پڑھ سکتے کیونکہ وہ ٹوائلٹ نہیں ہے، روم ایک ہی ہے، جگہ ایک ہی ہے لیکن وہ الگ ہے۔ پھر جہاں نہاتے آپ الگ ہوتا ہے، کبھی اس میں بیچ میں ایک پردہ ڈالتے ہیں پلاسٹک کا، کبھی کانچ کے دروازے آج کل لگا دیے جاتے ہیں بیچ میں، وہ ہے تو وہاں، اور جہاں ٹوائلٹ کرتے ہیں وہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں۔ اگر آپ بسم اللہ پڑھنا ہے تو پہلے پڑھ کے چلے جائیں، اور اگر آپ کو پڑھنے کی وہاں نوبت ہو جائے تو پھر آپ دل میں پڑھیں، سمجھ رہا، زبان سے ادا وہاں نہ کرے، چونکہ بیت الخلاء وغیرہ میں اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور جو دعائیں ہیں بیت الخلاء میں جانے اور آنے کی، وہ جانے سے پہلے پڑھنا اور نکلنے کے بعد پڑھنا چاہیے۔